وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ مالک الملک نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تو کائنات کو زندگی گزارنے کا ایک نظام بھی دیا۔ اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشاندہی بھی کی ہے کہ 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم الحرام ہے، اور 1 مہینہ رجب کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 کی حرمت اس وقت سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ جس طرح ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں، اسی طرح محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح بقیہ 3 مہینوں کی حرمت اس وقت سے ہے جب سے زمین و آسمان بنائے گئے، محرم کی حرمت بھی اس وقت سے ہے۔ ان میں سے کسی مہینے کی حرمت کا تعلق واقع کربلا سے نہیں، جس طرح کہ آج دنیا جوڑ دیتی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ دور تک کبھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان کو محرم الحرام میں کن ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اسی عنوان پہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو اس مقدس مہینے میں ایک مسلمان کو ادا کرنی چاہیے
وہ اس حرمت والے مہینے کے تقدس اور حرمت اور عظمت کو پہچانے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت تو آپ نے سنی، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، السنہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، 4 اس میں حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، 3 پیدر پہ ہیں، ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادى الثانیہ، جس کو عام جمادی الثانی کہتے ہیں، اس کے اور شعبان کے درمیان۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اہتمام سے محرم کے روزے کا اہتمام کرتے رمضان المبارک کے بعد، اتنا کسی کا اہتمام نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ صحابہ کو بتا بھی دیا تھا، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، میرے صحابہ رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم کا نام دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر بھی دی، خوشخبری بھی سنائی، جب سوال کیا گیا کہ 10 محرم کے روزے کے متعلق، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو اللہ ذو جلال معاف کر دیتے ہیں جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے آج بھی 10 محرم ہے روزہ رکھا ہے، اللہ ذو جلال ان کے اس روزے کو قبول فرمائے۔ یہ واحد مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کی ہے شہر اللہ، 12 مہینوں میں اللہ کا مہینہ جس کو کہا گیا ہے شہر اللہ، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس معزز مہینے، اس احترام اور تقدس والے مہینے کے تقدس کو سمجھنا چاہیے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے، انہی اعمال کو، اسی فہم اور سمجھ کو اختیار کرنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ بھی رکھا، اور یہ خواہش کا اظہار کیا، ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور کیوں یہ خواہش کا اظہار کیا؟ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے۔ دوسری ذمہ داری جو ایک مسلمان کی بنتی ہے کہ محرم الحرام میں وہ اپنی زندگی کے معمولات کو اسلامی تاریخ کی روشنی میں طے کیا کرے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ہی اس کی تاریخ کا آغاز کیا گیا۔ 17 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جن کے پاس خط آیا کرتے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان پہ کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے تاریخ عیسوی تو وہ استعمال ہی نہیں ہوتی تھی اس وقت اس انداز سے جس انداز سے آج مسلمانوں میں رائج ہو. ان کے کہنے پہ سیدنا علی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کو جمع کیا، اور اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی ہے تو اس سے ہی ہم اپنے اسلامی تاریخ کا آغاز کریں گے. تو شہر اللہ المحرم، حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ حضر جلال کی طرف نسبت کی گئی ہے اس مہینے کی. تو اس اعزاز کو سامنے رکھتے ہوئے، اور آپ نے جب ہجرت کی ہے تو پہلا چاند جو نظر آیا تھا وہ محرم کا چاند تھا. تو اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے ایک مشن کی بنیاد پہ کیا گیا، اگرچہ عیسائیوں کی تاریخ جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو دیکھتے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی ہوئی. ہماری تاریخ وقع سے ہے. تو ہر تاریخ، جتنی بھی تاریخیں دنیا میں موجود ہیں، وہ کسی جشن کی بنیاد پہ ہیں، جبکہ اسلامی تاریخ جو ہے یہ ایک مشن کی بنیاد پہ. اس وقت سے پھر مسلمانوں کے ہاں اسلامی تاریخ رائج ہوئی. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ حضر جلال نے ہمیں مکلف بنایا ہے. ہمارے روزے کو دیکھیے، ہماری عید کو دیکھیے، وہاں لفظ ہیں صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. وہاں جنوری فروری کا حساب نہیں ہے. جب چاند نظر آئے تو روزہ رکھنا، چاند نظر آئے تو تمہیں عید پڑھنی ہے. چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے اسلامی نظام کو. بلکہ فطرانے کو دیکھیے، وہاں بھی اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ تمہیں وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. صحیح بخاری کی روایت ہے، فطرانے کا صحیح وقت یہ ہے کہ جس دن چاند نظر آ جائے شوال کا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عید گاہ تک جانے سے پہلے پہلے اس کو دیا جائے. ہاں دوسری روایت کہتی ہے کہ 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا. حج کو دیکھیے، قربانی کو دیکھیے. 10 ذوالحجہ کا فیصلہ بھی چاند سے ہی ہو سکتا ہے، جنوری فروری سے نہیں ہوتا. قربانی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ایام الدنیا یوم النحر، سب سے افضل دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے. یہ بھی چاند سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا دن جو 10 ذی الحجہ ہے وہ کب آئے گی. جب چاند نظر آئے گا تو 10واں دن ہوگا. زکوٰۃ، اگرچہ اس میں بہت سارے محترم اور مکرم اپنی اپنی ترتیب کے مطابق زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن میں یہ ادباً گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ نکالنے کا جو اندازہ، جو مہینہ، جو وقت طے کیا ہوا ہے، اس وقت کو اسلامی مہینوں کے ساتھ منسلک کیا جائے. مثال کے طور پہ کسی کی زکوٰۃ محرم کو بنے گی، کسی کی رجب کو بنے گی، کسی کی ذی الحجہ کو بنے گی، کیونکہ زکوٰۃ کا اصول یہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب نصاب کو پہنچے، 7.5 تولے سونا ہے اور احتیاطاً 87 گرام اس کو کہہ دیتے ہیں، اور 52.5 تولے اگر چاندی ہے، 613 گرام احتیاطاً کہہ دیا جاتا ہے. یہ اگر 1 سال آپ کے پاس ہے، زیورات کی شکل میں ہو یا وہ اصل سونا اور چاندی ہے، یا اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ، سال گزر گیا ہے، تو پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی 2.5%. اس زکوٰۃ نکالنے کو اسلامی مہینوں کے ساتھ منسلک کیجئے. فائدہ کیا ہوگا اور اگر نہ کیا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں
کہ جنوری اور فروری کے مہینوں کے مطابق زکوٰۃ دینے والا وہ سمجھے کہ سال کے کتنے ایام ہوتے ہیں؟ 365. اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 365 نہیں ہوتے بلکہ 355 یا 56 ہوتے ہیں. تو جو شخص جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ ہر سال 9 یا 10 دن کی زکوٰۃ لاشعوری میں دیتا ہی نہیں، کھا جاتا ہے. اس لیے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کے معمولات کو اسلامی مہینوں کے ساتھ جوڑیے، مزاج اسلامی بنائیے. اور میں تو حیران ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تو 7 دعائیں کرتے ہیں. جو 4 روایتوں میں 7 دعائیں ہمیں ملتی ہیں. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، امن کی دعا اور والامان والایمان، ایمان کی بلندی کی دعا، والسلامتی والاسلام، سلامتی کی دعا اور اسلام کی سربلندی کی دعا، ربی وربک اللہ. اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، اللہ اس مہینے کو برکتوں والا مہینہ بنا. اور روایت کے آخر میں یہ بھی لفظ ہے والتوفیق لما تحب وترضى، اللہ اس مہینے میں ہمیں توفیق دے ایسے عمل کی جس سے تو راضی ہو جائے اور تجھے پسند آئے. اور آخری الفاظ یہ بولے جو تیسری روایت کے الفاظ ہیں غیر ضالین ولا مضلین، اللہ اس مہینے میں نہ تو ہمیں کسی کے ذریعے گمراہ ہونے دینا اور نہ ہم ہی کسی کو گمراہ کریں. یہ اس وقت ہی دعائیں یاد ہوتی ہیں، یہ اس وقت ہی ہر نئے مہینے کے شروع میں انسان دعائیں کرتا ہے، جس کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ مہینہ چڑھنا ہے اور چاند کو دیکھ کے میں نے دعائیں کرنی ہیں. اور تعجب یہ ہے کہ یہ دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی، بڑے ادب سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہا. ہمارے پاس ٹائم نکلتا ہے تو 4 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھ کے نکلتا ہے اور چیٹنگ کے لیے نکلتا ہے واٹس ایپ کی، لیکن اس طرح کے فرامین نبویہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں نکلتا. تیسری ذمہ داری، اللہ عز وجل نے اپنے پیغمبر کو جب مبعوث فرمایا تو پورے کا پورا دین جو ہے، قرآن ہو یا حدیث، اس کے سب سے پہلے گواہ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام. تیسری ذمہ داری اس مہینے میں ہماری بنتی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو ہم خود بھی تسلیم کریں اور پھر ان کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. کون ہیں وہ ہستیاں جن کے بارے میں میں اختصار سے صرف 10 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کا تزکیہ، جن کی تعریف اللہ نے خود کی ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبقت لے جانے والی ہستیاں ہیں جن کو مہاجر بھی کہتے ہیں، جن کو انصار بھی کہتے ہیں، اور جنہوں نے ان کے بعد اسلام کو قبول کیا اللہ عز و جلال نے ان کے لیے
اس آیت کے اندر 4 خوشخبریاں دی۔ پہلی خوشخبری، ساری دنیا اچھلے مچلے اپنا شوق پورا کر لے، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ صرف یہ دنیا کی بات نہیں ہے، میں نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور تیسری مزید اس پہ تاکید فرمائی، یہ جنت بھی 2-4 دن کے لیے نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ ہستیاں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی، ذالک الفوز العظیم، اس سے بڑی کامیابی ویسے دنیا میں میں نے اتاری کوئی نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی جس کا تزکیہ اللہ ذوالجلال نے کیا ہے۔ ان ہستیوں کی عظمت کو تسلیم کرنا اور بیان کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صرف اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کا تزکیہ بیان نہیں کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ لفظ بولے اپنی زبان اطہر سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ 2651 نمبر روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو بات کہی ہے وہ کتنی پیاری ہے۔ فرمایا خیر القرون قرنی، جب سوال کیا گیا کہ ای الناس خیر، اللہ کے پیارے محبوب آپ بتائیے دنیا میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کائنات میں سب سے بہترین خیر و برکت والے وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، جن کو صحابہ کہتے ہیں، پھر ان کے بعد جن کو تابعی کہیں گے، پھر ان کے بعد جو تبع تابعی ہوں گے۔ تو اللہ عز و جلال کے تزکیے کے بعد سید البشر قائد المرسلین نے بھی اگر تزکیہ کیا ہے تو کن ہستیوں کا؟ جن ہستیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ اور تعریفیں بیان کی ہیں؟ اس کا ایک راز ہے جو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور جو عبداللہ بن مسعود نے بھی بیان کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں کا امتحان لیا گیا، کائنات میں ایسے نیک دل دنیا میں ان کے علاوہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی کے تمام معیارات کو پورے کرنے والے اگر دل تھے تو وہ صحابہ کرام کے دل تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته۔ اللہ عز و جلال نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے پیارا دل اگر پایا تو محمد الرسول اللہ کا پایا۔ اللہ عز و جلال نے ان کو چن لیا اور سرتاج رسل بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جھانکا، اپنے محبوب کے دل جھانکنے کے بعد تو سب سے خوبصورت دل پائے تو صحابہ کے دل پائے۔ فجعلهم وزراء لنبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا۔ چوتھی بات،
قرآن مجید نے بھی اسی لیے اور حدیث نے بھی اسی لیے بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر اگر انسانیت کے اعمال ان کی زندگیوں کے لیے نمونہ اور رول ماڈل اور قابل اتباع اگر لوگ ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں تمہارے ایمان کا ایک ہی معیار ہے، وہ معیار کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر تو صحابہ جیسا تم ایمان لے آؤ تو تمہیں سمجھا جائے گا کہ یہ ایمان یافتہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لے آئیں میرے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ تو مومن کہلائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے آپ جیسے ایمان سے گریز کیا، اعراض کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پہلی سزا یہ ہے کہ ساری زندگی جھگڑے میں رہیں گے۔ معیار اور نمونہ جو بنایا ہے ایمان کا وہ صحابہ کے ایمان کو بنایا، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا هم خیر هذه الامہ، اس امت میں سب سے بہترین تو صحابہ ہی تھے۔ بہتری کس انداز سے؟ ابرها قلوبا، اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک دل انسان اس امت میں پیدا ہی نہیں کیے۔ واعمقها علما، ان سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا گہرا علم عطایا ہی نہیں۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، فطرت اسلام پہ زندگی گزارنے والے ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں، ان میں تکلف تھا ہی نہیں۔ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی ونقل دینی، یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کے دین کو دنیا تک منتقل کرنے کے لیے اور آپ کی صحبت کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، اس لیے اگر تم نے مشابہت اختیار کرنی ہے تو ان کے اخلاق اور ان کے زندگی کے طریقوں کے مشابہ اپنے اخلاق اور زندگیاں بنا لو۔ ساتھ آخر میں قسم اٹھاتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فہم اصحاب محمد كانوا على الهدى المستقیم واللہ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے سب سے پہلے اس امت میں صحابہ ہی تھے۔ پانچویں بات، کیوں ان کو رول ماڈل بنایا گیا، ان کی عظمت کیا ہے؟ 3 احادیث کے 3 الفاظ پہ غور کیجئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا، کیوں؟ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا، ایک گھڑی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے گزاری ہے، تم ساری زندگی عبادت کرتے رہو تو اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور دوسری بات جو سعید بن زید نے بیان کی ہے وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نُوحٍ، تمہیں نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دی جائے اور تمہیں عبادت میں لگا دو تو جو ایک گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں اس کسی صحابی کی گزری ہے، اس کے مقام مرتبے کو تم نہیں پہنچ سکتے۔
اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان کرتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، ایک گھڑی جو صحابہ نے اپنے محبوب کے ساتھ گزاری ہے، خیرن وہ بہتر ہے کس سے؟ من الدنیا وما فیہا، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب مل کے بھی اس گھڑی کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ چھٹی عظمت آپ کی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی نماز پڑھائی، آپ گھر واپس چلے گئے، عشاء کے وقت آئے تو صحابہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا آپ گئے نہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہمارا جی چاہا کہ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کے جائیں گے۔ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیا اور کہا احسنتم و اصبتم، تم نے اچھا کیا، تم نے بہت اچھا عمل کیا۔ ساتھ فرمایا سنو، یہ آسمان کے جو ستارے ہیں نا، جس دن یہ گر جائے گی تو آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور گر جائے گا۔ یہ ستاروں کو اللہ نے آسمان کا امین بنایا۔ اور سنو، میں جب تک زندہ ہوں، میں بھی جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کو بھی وہ پریشانی آئیں گی جس کا وہ وعدہ دیے گئے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، میرے صحابہ اس امت کے امین ہیں، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو امت میں بھی وہ فتنے آ جائیں گے جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ اس امت کے امین جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ پورا دین جو نقل کرنے والے ہیں، جو گواہ ہیں قرآن مجید کے، جو گواہ ہیں حدیث کے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ ساتویں فضیلت، اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے ایک حقیقت کو بیان کیا تھا کہ میرے صحابہ جب تک دنیا میں رہیں گے خیر اور برکت رہے گی، ان کا وجود جو ہے یہ دلیل ہوگا کہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت اس معاشرے میں موجود ہے۔ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، جب تک کوئی ایک شخص بھی ایسا زمین پہ ہوگا جس نے مجھے دیکھا اور میرا ساتھ اختیار کیا، اس وقت تک خیر اور برکت جو ہے روئے زمین پہ موجود رہے گی۔ آٹھویں فضیلت، اور یہ کتنی عظیم فضیلت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لڑائیاں ہوں گی، جہاد ہوگا، جب مسلمانوں اور کافروں کی صفیں بنے گی تو ایک بندہ پوچھے گا تم میں کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ جواب ملے گا ہے، تو اتنا رعب و دبدبہ ہوگا کہ اللہ ذوالجلال مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح دے دیں گے اور کافر شکست کھائے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس لشکر میں صحابی ہے۔ اور آگے فرمایا پھر جنگ ہوگی، لوگ پوچھیں گے کوئی تابعی تو نہیں ہے اس میں، اس تابعی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو شکست دیں گے، دہشت زدہ ہو جائیں گے کافر۔ پھر تیسری بات فرمائی پھر جنگیں ہوں گی، لوگ پوچھیں گے هل فیکم من صحب صاحب اصحاب النبی، کوئی ہے جس نے تابعی کی صحبت اختیار کی، کوئی تبع تابعی ہو؟ کہا جائے گا ہے، اللہ وہاں بھی مسلمانوں کو فتح یاب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ ان ہستیوں کی تعریف صرف اللہ نے قرآن میں نہیں کی، ان ہستیوں کا تذکرہ تو تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. جہاں تورات اور انجیل میں حواریوں کا تذکرہ ہے، سیدنا عیسیٰ اور سیدنا موسیٰ کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے، وہاں ان صحابہ کی مثال بھی تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی. اور تعجب کی بات ہے، جہاں آسمانی کتابیں ان کی گواہی دیتی ہیں، آج دنیا نہ جانے کدھر چلی گئی اور انہی ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتی ہیں جس کے بارے میں عظمت قرآن بھی بیان کرتا ہے اور تورات اور انجیل بھی، اور سید المرسلین نے بھی ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. جنت کتنی بڑی نعمت ہے اور جنت کتنی بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس کا نام ہے طوبا. 100 سال تک اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا. سب سے پہلے جو اس درخت کے اور اتنی جنت کے حقدار ہیں وہ ہستیاں ہیں. طوبا لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور پھر میرے ساتھ ایمان لایا، سب سے پہلے خوش قسمت وہ ہے جس کو یہ طوبا ملے گا. پھر فرمایا وطوبا لمن رآ من رآنی، جس نے ان ہستیوں کو دیکھ کے ایمان لے آیا، یعنی تابی جو ہوگا اس کے لیے بھی اللہ نے جنت میں انعام رکھا. پھر فرمایا وطوبى لمن رأى من رأى من رآنی، جو ان ہستیوں کو دیکھنے والوں کو دیکھ کے ایمان لایا تبع تابی، اس کے لیے بھی یہ انعام ہے. یہ 3 ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے انعامات کی خوشخبریاں سنائی ہیں. چوتھی ذمہ داری یہ ہے اس مبارک مہینے میں کہ جن ہستیوں کی عظمت آپ نے سنی ہے، ان ہستیوں کے بارے میں نہ زبان درازی کی جائے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کے بارے میں حمیدی بیان کرتے ہیں ان من السنہ الترحم علی اصحاب محمد کلہم. سنت یہ ہے، محدث بیان کر رہے ہیں، سنت یہ ہے کہ تمام صحابہ بغیر کسی استثناء کے سب پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور ان پہ رحم کی دعائیں کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں ان کی اصل میں ذمہ داری ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اللہ سے دعائیں کریں، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے تو صحابہ ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی بھی گرا یا بغض اور کینہ نہ رکھنا. یہ ہے مومنوں کی شان، یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے. عام مسلمان، عام مومن کے بارے میں بھی بغض اور حسد اور کینہ رکھنا جائز نہیں، چہ جائے کہ ان ہستیوں کے بارے میں جن کو جنتوں کی بشارتیں مل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے اذا رأيت رجلا يذكر اصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الاسلام. جب کسی بندے کے بارے میں آپ دیکھو کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے ساتھیوں کے بارے میں
برائی کا تذکرہ کر رہا ہے اس کے اسلام کو متہم سمجھو، یہ اسلام کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ اور آج تعجب یہ ہے 10 لاکھ حدیثوں کو حفظ کرنے والا امام احمد بن حنبل یہ کہہ رہا ہے، اور ایک ادنا سا انسان اٹھتا ہے اور صحابہ پہ گفتگو کرتا، ہم کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے۔ ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے والوں کو عالم کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اسلام کے بارے میں اتہام ہے، متہم ہے کہ یہ مومن مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کا اسلام ثابت ہوگا کیسے؟ قرآن تو نقل صحابہ نے کیا، حدیث تو نقل صحابہ نے کی، اس کے پاس تیسرا کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے، جس راستے سے اس کے پاس اسلام پہنچا ہے؟ ذرا یہ تو ثابت کرے نا۔ وہ تو تھی ہستیاں صحابہ ہی۔ اور اسی لیے ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، وہ کہا کرتے تھے اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق۔ جب کسی صحابی کے بارے میں کوئی زبان کھولے تو سمجھ لو یہ زندیق ہے۔ کیوں؟ وذلك ان الرسول حق والقرآن حق، وہ اس لیے کہ قرآن بھی حق ہے اور اللہ کے رسول بھی حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ، اور ساتھ یہ بھی سمجھ لو یہ قرآن جو حق ہے، جو رسول حق ہیں، قرآن اور رسول کی باتوں کو اگر بیان کیا ہے تو صحابہ نے تو بیان کیا ہے۔ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ۔ اصل میں قرآن اور حدیث کے پہلے اور سچے گواہ چونکہ صحابہ ہیں، یہ جرا کرتے ہیں صحابہ پہ تاکہ دین کو باطل قرار دیں۔ جب گواہی کسی کیس میں مجروح ہو جائیں، گواہی کسی کی سچی ثابت نہ ہو، کیس تو ختم ہو گیا۔ جج کے سامنے گواہی تو ہوتے ہیں جس پہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، گواہوں پہ جرا کرتا ہی وہ ہے جو زندیق ہے۔ کس کی گواہی؟ قرآن کی اور حدیث کی گواہی دینے والے صحابہ ہیں۔ اور سچ کہا سرخسی نے فَمَن طَعَنَ فِيهِمْ فَهُوَ مُلْحِدٌ مُنَابِذٌ لِلْإِسْلَامِ، جو بھی صحابہ پہ طعن کرتا ہے یہ اسلام کو چھوڑنے والا ہے اور ملحد ہے۔ اور آگے کتنی بڑی بات کہہ دی وَدَوَاؤُهُ السَّيْفُ إِن لَّمْ يَتُبْ، اگر وہ صحابہ پہ زبان درازی سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا علاج تلوار ہے۔ بشر بن حارث اس لیے کہا کرتے تھے من شتم اصحاب رسول اللہ فهو کافر وان صام وصلى وزعم انه من المسلمین، جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہو، وہ روزہ بھی رکھتا ہو، اس کا دعویٰ بھی ہو کہ میں مسلمان ہوں، پھر بھی اس نے صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا اور زبان درازی کرتا ہے، تو 7 لفظ بول دیے فہو کافر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پہ اللہ کی بھی لعنت اور کھربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں ان کی بھی لعنت، اور وہ پوری کائنات کی لعنت کے مستحق ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان نے بول دیا ہے کہ وہ شخص ہے ہی ملعون، وہ شخص ہے ہی ملعون جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان ہستیوں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، عام مسلمان کی عزت کی جو حفاظت کرتا ہے، لوگوں کی غیبت سے اسے بچاتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے میں اس کو جس طرح اس نے مسلمان کو غیبت سے بچا لیا، میں اس کو جہنم کی آگ سے بچا دوں گا۔
چہ جائے کہ صحابہ کی عظمت کو باقی رکھے اور ان کی شخصیات کو بچانے کے لیے انسان حق بولے۔ پانچویں ذمہ داری یہ ہے، صحابہ کرام کی عظمت، ان کا باہمی محبت ذرا دلائل کی روشنی میں بھی چیک کیجئے۔ یہ میں نے پانچواں نقطہ کیوں پیش کرنا چاہا؟ ہمیشہ دنیا بہکتی ہے تو شبہات سے، اشکالات سے، کہانیاں اور من گڑت قصوں سے، اور ایسی ایسی باتیں جن کا دنیا میں ثبوت ہی کوئی نہیں ہوتا۔ آج سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ جانے گالیاں دینے والے کیوں گالیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، دونوں ہستیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بولا ہے، فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ یہ 822 نمبر جو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ جنت میں جتنے بھی بڑی عمر والے تھے صحابہ، سوائے انبیاء اور مرسلین کے بقیہ تمام دنیا جتنی بھی اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے سردار اور سرتاج ہوں گے تو ابو بکر و عمر ہوں گے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، هذان السمع والبصر یعنی ابا بکر و عمر۔ ابو بکر و عمر کی فضیلت اتنی ہے اسلام میں، میرے صحابہ، جس طرح ایک انسان کی آنکھیں اور کان انسان کی شخصیت میں جو ہے وہ حقیقت اور عظمت رکھتے ہیں، اسلام کے لیے آنکھوں جیسی حیثیت اور کانوں جیسی حیثیت ابو بکر و عمر کی ہے۔ یہ کون ہے ابو بکر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو فوت ہو گئے، 12 ربیع الاول کو 10 ہجری کو آپ کی وفات ہو گئی۔ خلافت سنبھالی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے کہا تھا لوگوں اشارہ دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سارے دروازے بند کر دینا لیکن ابو بکر کا دروازہ مسجد کی طرف جو جاتا ہے یہ بند نہ کرنا۔ ایک عورت کو کہا تھا اِن لم تجدینی، اگر میں نہ ملوں، جب اگر تمہیں کوئی کام ہو تو فأتی ابا بکرین، تو تم ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اشارات تھے کہ میرے بعد اگر کوئی سنبھالے گا اس کام کو تو ابو بکر ہوں گے رضی اللہ عنہ وارضا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، وہ میرے دوست بھی ہیں۔ خلیل اگر میں کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وہ میرا بھائی بھی ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنا بھائی کہہ دیا، اور میرے وہ دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جامع الترمذی میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، آپ کو تو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے۔ آپ نے جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا، کہا اللہ کے رسول 8 کے 8 دروازے بھی کسی کے لیے جنت کے کھولے جائیں گے؟ کہا ابو بکر آپ کے لیے کھولے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علی فی مالہ وصحبتہ ابو بکر، لوگوں میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے، اس نے اپنی جان بھی لگائی میرے ساتھ، مال بھی لگایا، جتنا اس کی جان اور مال نے مجھے نفع دیا کسی نے نہیں دیا، اور میں نے دنیا میں ساری دنیا کے احسانات کو لٹا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات تو قیامت کے دن میرا رب لٹائے گا۔ آخر 2 سال 3 مہینے اور 10 دن کی خلافت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے لیے منتخب کیا کہ میرے بعد عمر کو بنائیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، اور یہ وہ عمر ہیں
جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، لوگوں اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے، بات عمر کرتے اس کے مطابق وہی اللہ نازل کر دیتے۔ بیت اللہ میں آئے کہ اللہ کے رسول مقام ابراہیم پہ یہاں 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں؟ ابھی اتنی بات ہوئی تو جبریل آ کے کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل ہو۔ سیدنا عمر اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں اور آ کے گزارش کرتے ہیں دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دیں۔ یہ بات ادھر مکمل ہوئی، ادھر پردے کی آیتیں لے کے جبریل نازل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ کھڑے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، عمر اور عثمان ساتھ ہیں، لرزہ طاری ہوا۔ آپ نے احد سے کہا اثبت احد، رک جاؤ، فإنما عليك نبي وصدیق وشہیدان، تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انی لانظر الى شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، لوگوں میں شیطانوں کو دیکھتا ہوں جو جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں، وہ عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، رستہ ہی بدل لیتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں جب معراج پہ گیا جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک سونے کا گھر دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، کس کا یہ گھر ہے؟ جواب ملا یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ عمر کا گھر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بتایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، وگرنہ میں اندر جا کے بھی دیکھتا کہ گھر کیسا ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں نے آپ پہ غیرت کرنی تھی؟ اس ہستی نے 10 سال خلافت کی، کسی فتنے کو اٹھنے نہیں دیا، اور آخر 10 سال 6 ماہ 10 دن خلافت کرنے کے بعد ابو لؤلؤ المجوسی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ انہوں نے بھی جب دنیا سے جانے لگے تو کہا ابو بکر پہلے جا چکے، میں بھی جا رہا ہوں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ وہ بھی جا چکے ہیں، ایک صحابی باقی بچتے ہیں سعید جو میرے خاندان کے ہیں، ان کو نکال کے باقی 6 کی کمیٹی بنا لو، ان میں سے جس کو آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، کیونکہ یہ وہ 10 ہستیاں ہیں جن کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھے اللہ کے رسول نے سب کو اکٹھے جنت کی بشارت دی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ سیدنا عثمان وہ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگو ان اشد هذه الامه بعد نبیہ حیاء عثمان، اس امت میں نبی کے بعد سب سے اگر اللہ نے حیا دی ہے تو عثمان کو دی ہے۔ یہ وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول نے 8 مرتبہ اپنے صحابی کو جنت کی بشارت دی، اور روایت کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھی دعائیں کرتے رہے، پھر صبح کی نماز پڑھی، پھر بیٹھے ذکر کیا، پھر بھی دعا کرتے رہے، اور دعا کیا تھی اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں کہا تھا ما ضر عثمان، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے یہ جنتی ہے، اس کے عمل کی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری اور بھی کوئی بیٹی ہوتی ان 2 بیٹیوں کی وفات کے بعد تو عثمان میں تیرے ساتھ اس کا نکاح کرتا۔ آخر 12 سال
کہ لگ بھگ کچھ دن کم انہوں نے خلافت کی اور ان کو انہی لوگوں نے شہید کیا جو بنیاد بنی فتنوں کی ابن سبا اور اس کی اولاد نے، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میری وجہ سے کسی کو قتل نہ کرنا، لیکن یاد رہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر تم فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہو۔ تو حذیفہ سے پوچھا فتنوں کے بارے میں آپ جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں۔ کہا نہیں عام فتنے نہیں، گھروں کے فتنے اور یہ تو نماز روزہ اور صدقہ کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا فتنہ تموج کموج البحر، جس طرح سمندر کی موجیں کبھی کدھر چلی جاتی ہیں الٹا دیتی ہیں، اس طرح کے فتنے۔ کہا وہ تو پھر اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ ایک دروازہ ہیں فتنوں کے سامنے۔ کہا اتنا بتاؤ یہ دروازہ کھلے گا کہ ٹوٹے گا؟ کہا ٹوٹے گا۔ اس دن سمجھ گئے تھے سیدنا عمر کہ میں شہید ہوں گا۔ نتیجتاً ایسا ہی ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا۔ اور آپ نہیں جانتے، ذرا تاریخ حقیقی پڑھیے، ایک ظالم اٹھا تھا جس نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں نے سیدنا عثمان کے چہرے پہ نعوذ باللہ تھپڑ لگانا ہے، اور اس نے ایسا کیا، اور جو ہی کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اور جب نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ چھڑانے آئی تو اس وقت اس نے دھکا دیا۔ اس وقت پھر عثمان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ اللہ حضرت جلال تجھے عبرت بنائے، تجھے اندھا کر دے اور تجھے مشلول کرے۔ اس لیے راوی بیان کرتے ایک بندے کو دیکھا جس کی ٹانگیں بھی کٹی، جس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے، جو اندھا بھی تھا، جو رو رہا تھا۔ میں نے ترس کھایا کون ہو تم؟ کہتا ہے کچھ نہ پوچھو، میں وہ ہوں جو عثمان کو شہید کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا قطع اللہ یدیک ورجلیک، اللہ تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھے جہنم رسید کرے۔ تو میں وہاں سے دوڑا، لرزہ طاری ہوا، میں نے کہا نہ جانے اب دعا یہ کیسے قبول ہوگی۔ بیٹھا تھا ایک آدمی آیا، اس نے آ کے میری ٹانگیں بھی کاٹ دی ہیں اور میرے ہاتھ بھی کاٹ دیے ہیں، میں اندھا بھی ہو گیا ہوں، اب میں رو رہا ہوں، جہنم ہی رہ گئی ہے، مجھے پتا ہے میں نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صحابہ کرام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا، اور یہ وہ علی ہیں رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی تیرا میرا رشتہ یہ ہے جس طرح ہارون علیہ السلام تھے موسیٰ کے لیے، تم اس طرح میرے بھائی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں ایک بات کہوں، تجھ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، تجھ سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا۔ نفاق اور ایمان کی دلیل بنا دیا کہ تجھ سے محبت کو رکھے گا تو مومن ہے، جو بغض رکھے گا اے علی وہ منافق ہوگا۔ ساتھ فرمایا عاد اللہ من عاد علیا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جو علی سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میں آج اس کو جھنڈا دینا چاہوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا پتہ نہیں کس کو جھنڈا دینا ہے، تو اللہ کے رسول نے وہ جھنڈا تھمایا، تو کس کو تھمایا؟ سیدنا علی کو تھما دیا۔ یہ وہی صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، چوتھے خلیفہ، جن کو شہید کیا گیا عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا۔ اور پتہ کیوں شہید کیا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کے بارے میں انہی بلوائیوں نے طے کیا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی اس وقت جو برائی ہے وہ ان تینوں میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تینوں کو اکٹھے ہی ہم مار دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ تین اور بعض روایتوں میں ہیں 4 مجرم اکٹھے ہی نکلے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر بھی حملہ ہوا، اور سیدنا علی پر بھی حملہ ہوا، ابو موسیٰ اشعری پر بھی حملہ ہوا۔ نتیجتاً معاویہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہ مارنے آیا،
اور سیدنا ابو موسیٰ عشری کو زخم آئے اور سیدنا علی شہید ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اور یہاں رک کے میں آپس میں ان کی محبت کا ایک جز پیش کر دوں۔ یہ کون ہے حسن و حسین جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے؟ لوگوں، یہ حسن و حسین میرے دونوں پھول ہیں، ہما ریحانتان۔ لوگوں سنو، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تم بھی اس سے محبت فرمائیے، اے اللہ آپ ان سے محبت فرمائیں، اور جو حسن و حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے میرے بیٹے، میرے پھول جن کا نام میں نے خود رکھا ہے، اور عقیقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خود کیا تھا۔ اور ساتھ یہ اعلان کیا، لوگوں سنو، جس کی میرے ساتھ محبت ہے وہ حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے، اور جو حسن و حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا فقد ابغضنی، اس نے گویا کہ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، دونوں ہی جنت کے شہزادے ہیں۔ فرمایا جبریل آئے اور آ کے انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور خوشخبری کیا سنائی کہ حسن و حسین قیامت کے دن جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دونوں ہی جنت کے شہزادے ہیں۔ وہ اس سے بڑی بھی کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں۔ اس سے بھی بڑی عظمت ہو سکتی ہے کہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ خدیجہ ہیں جن کے بارے میں جبریل نے آ کے کہا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر خدیجہ کو اس کے رب کا سلام پیش کیجیے، اور میری طرف سے بھی سلام پیش کیجیے، اور جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ اس ہستی کے بیٹے ہیں جس کو فاطمہ کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے اندر جو ایمان بھرا تھا، محبت دیکھیے، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو محبت علی سے نہیں کرتا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے۔ اسی باپ سے بیٹے نے پوچھا اچھا یہ بتائیے دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر۔ بیٹا کہتا ہے پھر ان کے بعد افضل کون ہے؟ کہا عمر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ ایک لباس پہنتے رہتے کہنے والا پوچھتا ہے آپ نے یہ کبھی لباس اتارا ہی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ اتنا ہی پیارا آپ کو لگتا ہے؟ کہتے ان ھذا کسانی خلیلی وصفیی، اصل میں یہ میرے خلیل اور میرے بہت گہرے دوست نے دیا ہے، یہ مجھے عمر نے دیا تھا، میں اس چیز کو اتارنا نہیں چاہتا۔ محبت دیکھیے، عمر نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہا تھا ضرورت تو نہیں ہے، میں اس عمر میں پہنچا ہوں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میرے بھائی ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس خاندان سے جڑ جاؤں۔ تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ پھر عمر کا نکاح ہوا، اور یہ وہی ہیں جو سیدنا عمر کے ساتھ راتوں کو اٹھ کے چکر لگاتی اور مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتی تھی۔ ابو جحیفہ جب علی کے پاس آئے تو کہتے ہیں مہلاً یا خیر الناس
آپ دنیا میں سب سے افضل ہیں۔ علی کہتے چپ ہو جاؤ، کیا کہہ رہے ہو، میں افضل ہوں؟ نہیں، سنو میں بتاتا ہوں افضل کون ہے۔ الا اخبرک بخیر الناس، سب سے افضل ہے ابو بکر، پھر ہیں عمر، کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کی آپس میں محبت ایسی ہی تھی، جو بات بھی آپ کو ملے اس کے خلاف دنیا کی کوئی کتاب اس کا ثبوت نہیں دے سکتی کہ صحابہ کرام سیدنا عمر، ابو بکر صدیق اور سیدنا علی یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی ایسی کوئی بات ہو کہ ان کی کوئی نفرت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی کے بعد 6 ماہ 5 دن تک سیدنا حسن کی خلافت رہی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگو ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، دنیا میں بھی سردار ہے اور جنت میں بھی سردار ہے۔ اس کی دنیا کی سرداری کیا ہے؟ اس کے ہاتھوں 2 مسلمانوں کے عظیم گروہوں کی صلح ہوگی۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کو خلافت دی گئی، پھر انہوں نے دستبرداری اختیار کی اور اپنے ہاتھ سے سیدنا معاویہ کو پکڑا اور اپنے باپ کے منبر پہ بٹھایا، کہا کہ میں آپ کے سپرد خلافت کرتا ہوں، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ شہید کیے گئے، زہر دے کے ان کو شہید کیا گیا۔ اور آج تعجب کی بات ہے کہ کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ شہید کس دن ہوئے، اور میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے یہ دونوں ہی جنتی ہیں، حسن و حسین، لیکن دونوں میں افضل حسن ہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ 1 سال پہلے حسین سے پیدا ہوئے اور 1 سال سیدنا حسن کی آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کو زیادہ مرتبہ دیکھا ہے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ 49 ہجری میں شہید ہوئے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کو انہی کے ساتھ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اللہ اس کو لکھنا سکھا دے، اور اللہ نے لکھنا سکھایا، یہ کاتبین وحی میں سے ہیں معاویہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت والا بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے، اور اس کے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو صحابہ فقیہ کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معافیہ بن عمران سے کسی نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ معاویہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز؟ 20 سال کے قریب انہوں نے حکومت کی ہے، اور حالانکہ عمر بن عبدالعزیز نے 2 سال حکومت کی، اور کتنے عظیم تھے عمر بن عبدالعزیز، پوری دنیا میں عدل قائم کیا۔ تو معافیہ بن عمران نے کہا، تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جب معاویہ اللہ کی راہ میں نکلتے تو جو ان کے نتنوں میں گرد و غبار پڑتی، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ یہ صحابی ہیں، وہ تابعی ہیں۔ اس معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا تو ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، 56 ہجری میں یزید کو پھر خلافت اپنا نائب مقرر کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے بارے میں جو باتیں اس وقت معاشرے میں قائم ہیں، آپ صرف ایک بات، دنیا کے اندر احادیث کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، دنیا کے اندر کتابیں موجود ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا مقابلہ کرنا ہی غلط ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابی اور تابعی کا مقابلہ ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ
نواسہ رسول ہیں، وہ جنت کے شہزادے ہیں، ان کا مقابلہ کسی سے بنتا ہی نہیں ہے۔ مقابلہ ہمیشہ وہ پیش کرتا ہے جو سیدنا حسین کی عظمت کو جانتا نہیں ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین زمانہ وہ ہے جو صحابہ کا ہے، پھر اس کے بعد جو تابعین کا ہے۔ یزید یہ تابعی ہے اور سیدنا معاویہ کے بیٹے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوید سنائی تھی اور فرمایا تھا، یہ 2924 نمبر روایت کو خود پڑھیے گا۔ آپ نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، جو قیصر کے شہر کے ساتھ جو غزوہ اور جہاد کریں گے، مغفور لہم، وہ سب کے سب بخشے ہوئے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں ام حرام کہا اللہ کے رسول میں بھی ان میں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ اسی روایت کی شرح میں ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، یہ حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہے، کیونکہ سب سے پہلے سمندر میں انہوں نے غزوہ اور جہاد کیا، اور ومنقبۃ لولدہ یزید لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، اور ان کے بیٹے یزید کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کیونکہ سب سے پہلے جو غزوہ کیا قیصر کا، جن کے بارے میں فرمایا کہ سب بخشے ہوئے ہیں، اس کا کمانڈر یہ یزید تھا۔ آخری ذمہ داری، اس مہینے میں 5 کاموں سے بچیے گا، کسی کو گالی نہ دیجیے۔ حدیث کہتی ہے لا تسبوا الشیطان، شیطان کو گالی نہ دو، شیطان سے بھی کوئی برا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گالی دینا یہ فسق ہے، فاسق نہ اپنے آپ کو بناؤ۔ اگر کوئی گالی دے بھی کہ میں عمر کو گالی دیتا ہوں، آپ ویسے نہ روک کے اس کو پوچھئے گا کس عمر کو گالی دے رہے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی ایک عمر تھا، اس کو گالی دے رہے ہو؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی ایک عمر تھا، اس کو گالی دے رہے ہو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی ایک عمر تھا، اس کو گالی دے رہے ہو؟ کس کو گالی دے رہے ہو؟ زین العابدین کا بیٹا بھی ایک عمر تھا، اس کو گالی دے رہے ہو؟ اور موسیٰ کاظم کا بیٹا بھی ایک عمر تھا، اس کو گالی دے رہے ہو؟ اگر عمر اتنا ہی برا تھا تو یہ سارے اپنے بیٹوں کے نام عمر کیوں رکھتے؟ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر گالی دے اور کہے کہ میں ابو بکر کو گالی دیتا ہوں، تو اس سے ضرور پوچھے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا ابو بکر، اس کو گالی دے رہے ہو؟ یا یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، اس کو گالی دے رہے ہو؟ اسی طرح حسین اور موسیٰ کاظم نے بھی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھے تھے، آپ کس ابو بکر کو گالی دے رہے ہو؟ اگر کوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے تو اس سے ضرور پوچھے گا کہ جعفر صادق نے بھی اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا تھا، اس عائشہ کو گالی دے رہے ہو؟ موسیٰ کاظم جو ہے اس کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا، اس کو آپ گالی دے رہے ہو؟ یا کہ علی رضا کی بیٹی اس کا نام بھی عائشہ تھا، کس کو آپ گالی دے رہے ہو؟ اگر ان کی دشمنیاں ہوتی تو یہ اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان اور عائشہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے۔ گالی نہ دیجئے اور گالی دینے والوں کو سمجھائیے، لعنت نہ کیجئے کسی پر۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی پہ لعنت کرتا ہے گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، اور حدیث لمبی ہے صحیح الجامع کی، جب کوئی لعنت بھیجتا ہے نا وہ آسمان پہ چڑھتی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں، جب جس پہ لعنت بھیجیے وہ لعنت والا نہیں ہوتا تو وہ پلٹ کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو ملعون نہ بناؤ، لعنت اپنے آپ پہ پڑے گی جب کسی ایسے انسان کو لعنت بھیجو گی جو مستحق نہیں۔ جھوٹ نہ بولو، تیسرا کام، جھوٹے قصے، من گھڑت قصص کہانیوں کے پیچھے نہ لگو۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، بلکہ جو جھوٹ بولے، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے، جب کوئی جھوٹ بولتا تو آپ اس وقت تک اس سے کلام ہی نہیں کرتے تھے جب تک اسے توبہ نہ کروا لیتے، آپ اس سے کلام ہی نہیں کرتے تھے۔ اور چوتھی بات، کسی پہ الزام نہ لگاؤ۔ من قال فی مسلم ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں ہے نہیں، وہ جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھا جائے گا، جب تک ثابت نہیں کرے گا جو اس نے کہا ہے۔
اور حدیث کہتی ہے وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، جب ثابت کر نہیں سکے گا وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ پانچویں بات، ماتم کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ فرمایا مَن لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جو غم کی وجہ سے اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، جاہلیت کے بول بولتا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، اپنے چہرے کو پیٹتی ہے اور جاہلیت کے بول بولتی ہے۔ بحار الانوار ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کو لکھنے والے ملا باقر مجلسی ہیں۔ اگر اس بحار الانوار کو آپ پڑھیں تو آپ کو وہاں سمجھ آئے گی۔ وہ خود لکھتے ہیں لوگ ہمیں غدار اور قاتلان حسین کہتے ہیں، آج میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں اہل بیت سے غداری جو ہے وہ ہم نے نہیں کی، اصل میں ان کو شہید کیا، ان کے ساتھ غداری ہمارے بڑوں نے کی، آباء و اجداد نے، ہم تو ماتم کر کے ان کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ان کی کتابوں سے پڑھ کے سمجھانا چاہیے۔ دیکھیں آپ کی کتابیں یہ لکھ رہی ہیں، نہ اسلام نے اس کا حکم دیا نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اور میں گزارش کروں گا، عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس وقت میری تلوار سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا، میرے ہاتھوں سے، میں اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بہترین علاج، کوئی ایسی بات کرے کہ بھائی قرآن و حدیث کی بات ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں، نہ میں غیبت کرنا چاہتا ہوں، نہ میرے اتنے اعمال ہیں کہ میں غیبت کر کے ضائع کر لوں تو پھر بھی بچ جائیں گے۔ امام شافعی کہتے تھے اگر کسی نے غیبت کرنی ہے تو ماں کی غیبت کیا کرے، کیوں؟ تاکہ ماں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملے، وہ جنت میں چلی جائے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات کے ساتھ زندہ رکھے اور صحابہ کرام کے ساتھ قیامت کو جمع فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ اپنا دیدار کروائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔